پیارے ساتھیوں، آج ہم قرآن کے ایک کلیم کا معائنہ کریں گے کہ یہ آسان بنایا گیا ہے سمجھنے کے لیے، اور یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے کے جو عربی بولنے والے تھے کہ ان کو قرآن آسانی سے سمجھ آ جاتا تھا، اور جب وہ اس حوالے سے کویسچن کرتے تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ چلیں پیارے ساتھیوں، اکثر ہمیں یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن آسان زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، یہ سب کہانی ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن عربی بولنے والوں کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ سب کہانی ہے، جھوٹ، کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا۔ ہم ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس زمانے کے کیا قرآن سمجھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا۔ تیرے تو 295 سی میں لواں گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو آیت پریزنٹ کروں گا وہ آیت نمبر 54:17 ہے، سورہ قمر کی 17 نمبر آیت۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان بنایا، تو کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ او محمد، ہم نے قرآن کو عربی بولنے والوں کے لیے آسان بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو سیدھا رستہ دکھایا جا سکے اور ہاسٹائل لوگوں کو وارن کیا جا سکے۔ یہ ہو گئی دو آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے قرآن سب کے لیے آسان بنایا گیا ہے سمجھنے کے لیے، اور دوسری آیت میں کہہ رہا ہے کہ عربی بولنے والوں کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے۔ دونوں کلیمز ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک قرآن کی ہی آیت میں جس کے حوالے سے لوگوں نے کچھ کویسچنز خلفائے راشدین سے پوچھے۔ اب یہ سورہ ہے قرآن کی 51 نمبر الداریات۔ اب اس سورہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے، اور پھر اسی طرح جب اس زمانے کے عربی بولنے والے سورہ کے بارے میں خلفائے راشدین سے پوچھتے تھے تو وہ آگے سے کیسا سلوک کرتے تھے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سورہ ہے 51 اور یہ شروع ہوتی ہے، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اب جب ہم پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر اور پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، اس طرح کی جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اس صورت کے حوالے سے اس زمانے کے عربی بولنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک سائن لینگویج کی طرح ہے کہ بھائی قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، اب اس سے کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو بھی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، پھر وہ لوگ خلفائے راشدین کے پاس آ کے سوال کرتے تھے اور پھر خلفائے راشدین ایکسپلین کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے دو واقعات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو اس وقت تفسیر ابن کثیر میں ڈھونڈ پایا ہوں۔ اب اسی آیت کی تفسیر میں اس میں لکھا ہوا ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت علی کوفے کے منبر پر چڑھ کر ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ قرآن کی جس آیت کی بابت اور جس سنت رسول کی بابت تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کر لو، یعنی کہ قرآن کی جس بھی آیت کے متعلق اور سنت کے متعلق تم سوال کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اس پر ابن القبا نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ داریات سے کیا مراد ہے؟ اب لوگ کویسچن کر رہے ہیں، اسی صورت کے مختلف ورڈز ہیں ان کے حوالے سے۔ اب وہ حضرت علی جو ہیں وہ جواب دینے لگے، اچھا جی الداریات سے کیا مراد ہے اور حاملات سے کیا مراد ہے؟ تو الداریات سے مراد ہے ہوا، حاملات سے مراد ہے ابر یعنی کہ بادل، حاریات سے مراد ہے کشتیاں، مقسمات سے مراد ہے فرشتے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عمر سے کسی بندے نے پوچھا، سبیغ تمیمی نامی بندہ حضرت عمر کے پاس آیا اور پوچھا کہ زاریات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہوا، اور اسے میں نے رسول سے سنا نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ پھر پوچھا مقسمات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فرشتے، اور اسے بھی میں نے حضور سے سن رکھا ہے۔ پوچھا جاریات سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کشتیاں، اور یہ بھی میں نے رسول سے سن رکھا ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب وہ جو بندہ کویسچن کر رہا ہے حضرت عمر سے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ اب کسی کو کیا سمجھ آئے گی کہ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، اب اس کا مطلب بیسیکلی ہوا ہے، لیکن یہاں پر لکھا تو نہیں نہ ہوا ہوا۔ تو اب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مطلب ہمیں بتا دیں، تو وہ آگے سے عمر کو غصہ آ گیا، اس نے بندے کو بھیج دیا 100 کوڑے لگوانے کے لیے، اور اسے 100 درے مارے اور پھر اسے ایک مکان میں بند کر دیا۔ پھر جب وہ بندہ اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا دوبارہ، پھر اسے 100 کوڑے لگوائے اور پھر اسے سوار کرا کر حضرت ابو موسیٰ کے پاس بھیجا جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کو بھی کہا کہ یہ بندہ آپ کی کسی مجلس میں نہ بیٹھنے پائے۔ اب وہ ایک مسلمان بندہ ہے،
جو حضرت عمر کی محفل میں بیٹھا ہوا ان سے ایک سورت کے متعلق کویسچن کر رہا ہے جو ایک ڈیفیکلٹ سائن لینگویج میں لکھی ہوئی ہے جس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کے حوالے سے پوچھ رہے، اور حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ اسے 100 کوڑے لگوائے، پھر جب وہ ہیل ہوا پھر سے 100 کوڑے لگوائے، پھر کوفہ کے گورنر کو بھی کہہ دیا کہ اس بندے کو اپنی محفل میں نہیں بٹھانا، کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ کویسچن کرنے والوں کے ساتھ اسلام کے شروعات سے یہی حرکتیں کی جاتی تھیں کہ ان کو کافر سمجھا جاتا تھا، ان کو دوغلا سمجھا جاتا تھا، ان کو منافق سمجھا جاتا تھا، جبکہ یہ سامنے کی بات ہے کہ یہاں پر وہ ورڈز لکھے ہی نہیں ہوئے جو ورڈز یہ بول رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں وہ بتا رہے ہیں جو صحابہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، کہ ان سب چیزوں کا یہ مطلب ہے، وہ نہ بتائیں اور انہوں نے ایسی کوئی باتیں نہ کی ہوں تو ہمیں کیا پتہ چلے کہ بھئی قسم ہے بکھیرنے والیوں کی کا مطلب ہے ہوا۔ اس حوالے سے اگر کوئی بندہ پوچھے گا تو وہ جائز ہے، بھئی ہمیں بتائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ عربی بولنے والے بندے اس زمانے کے لوگ، ان کو ان آیتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ مسلمان تھے جو اپنے خلفائے راشدین سے سوال کر رہے تھے کہ ہمیں یہ آیتیں سمجھا دیں، اور آگے سے خلفائے راشدین کا یہ ان کے ساتھ برتاؤ تھا، یہ سلوک تھا کہ وہ لوگوں کو کوڑے لگوا رہے ہیں اور ان کو منافق سمجھ رہے ہیں۔ اس کی پوری اگر آگے ہم تفسیر پڑھیں تو اس میں یہ ساری بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اس طرح کے جو سوال کرتے تھے لوگ وہ منافق سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ سوال صرف اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ اسلام کو کیا نیچا دکھانا ہے یار، اس میں تو صاف صاف اشاروں میں بات ہوئی ہے۔ پھر آگے ہم یہ سنتے ہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کا کلیم ہے کہ قرآن آسان زبان میں پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا، یہ تو کتابوں کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ عربی بولنے والوں کے لیے آسان ہے، کہانی ہے۔ عربی بولنے والوں کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے۔ ایسا قرآن پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے، اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو اسلام سے بچا کے رکھیں اور اس طرح کی بونگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ مجھے پیٹریون اور پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ Until next time, please try to stay away from Islam. Thank you.